سوری اور ہمارے دیگر ایم این ایس ہمارے ساتھ تھے. ہم نے اسپیکر صاحب کے سامنے اپنا موقف رکھا. ہم نے اس کو بتایا کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آلریڈی قاسم خان سوری جب اسپیکر تھے تو انہوں نے ایک پروسیس مکمل کیا تھا. انہوں نے تمام جو اس کی رولز ہیں اس کے مطابق ایک پروسیس مکمل کر چکے تھے, اس کو سائن کر چکے تھے. اس کے باوجود اسپیکر صاحب نے جو ہے نا وہ روکے رکھے جو کہ غیر قانونی ہے, کیونکہ ایکس اسپیکر نے جو پروسیس مکمل کر کے قانون کے مطابق کر کے وہ منظور کروائے تھے, تو وہی ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کی نوٹیفیکیشن نکالے جائے, کیونکہ وہ اسپیکر تھا, اس نے جو فیصلہ کیا قانون کے مطابق کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی بات کی. اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا سارے ممبر آئیں گے, وہ جو ہینڈ ریٹنگ ہمیں دیں گے, ہم تسلی کریں گے. تو ہم نے اس سے پوچھا اسپیکر صاحب سے کہ کیا یہ جو ہمارے 11 ایم این ایز یہ جو آپ لوگوں نے ڈی نوٹیفائی کی تھی, کیا وہ آپ کے پاس آئے تھے؟ کیا اس نے آپ کے پاس جو ہے نا کوئی ریٹن میں دیا تھا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹویٹ کیا تھا. میں نے کہا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا ان کے خیال میں وہ کمزور حلقے تھے, اور ان حلقوں میں انہوں نے الیکشن کروائے. اس میں بھی ان کو پشیمانی اٹھانی پڑی, اس کو بھی اس میں شرمندگی اٹھانی پڑی کہ جو حلقے سمجھتے تھے کہ کمزور حلقے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے نا باعث ہے. وہ باعث اس لیے ہے کہ ایک طرف آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے سارے کے سارے آ جائیں میرے سامنے جو ہے نا ہینڈ رائٹنگ پہ دے دے, اور دوسری طرف جو ہے نا آپ پھر 11 لوگوں کی ریزگنیشن منظور کرواتے ہیں. جو سبرو صاحب کے ساتھ ہوا کہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں کسی ایم این اے کو اس طرح نکالا گیا جو کہ کبھی بھی اس پارلیمنٹ کا تاریخ میں نہیں ہوا. ہم نے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم تمام لوگ, شامود قریشی صاحب اس دن کھڑے ہو گئے, اس نے فلور پہ کہا اور تمام ایم این ایز جو ہے نا اس کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو گئے. انہوں نے اعلانیہ کہا کہ ہم اپنی سیٹ سے ریزگنیشن دے رہے ہیں, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اس طرح کیا ہوا تھا, اور سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس گیا بھی, اور انہوں نے اس کو کیٹیگریکلی کہا کہ جو فلور پہ آ کے بات کرتا ہے اس کی ریزگنیشن جو ہے نا منظور ہوتی ہے. جاوید ہاشمی کا ایک بہت بڑا پریسیڈنس ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں. ڈیلنگ ٹیکٹس کیوں کر رہے ہیں کہ الیکشن کا یہ فیس نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو یہ فارغ ہوں گے. ان کے پاس جو ہے نا اس وقت انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا الیکشن بھی ان کے پاس نہ اسمبلی میں اس وقت مینڈیٹ ہے, کیونکہ 127 ایم این اے اس وقت اسمبلی سے باہر ہیں. اور دوسری یہ کہ عوام میں بھی ان کو اپنی حیثیت معلوم ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ملک نہیں چلایا جا رہا. ملک کی جو اس وقت حالت ہے, معاشی حالت کو دیکھیں کہ روزانہ جو ہے نا یہ انتظار ہو رہا ہے کہ کب یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. روزانہ یہ تماشا بن رہا ہے کہ جو ہے نا ملک میں یہ معاشی ایمرجنسی دکھا رہے ہیں. تو اور اس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی ڈیلنگ ہے, اور اس وقت جو ڈالر کی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے نا مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. ایک انسرٹنیٹی ہے. انسرٹنیٹی جو کب ختم ہوگی؟ جب نئی لیڈرشپ آئے گی, جب آپ عوام سے مینڈیٹ لیں گے, جب فوری الیکشن ہوگی. الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہاں جو ہے نا یہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے. تو ہم سادہ مطالبہ کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں حکومت دیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ عوام سے رجوع کریں, عوام جو فیصلہ کرے اس کو جو ہے نا اس کو احترام دیا جائے. عوام سے پوچھا جائے کون اس کی اس سچویشن سے نکال سکتے ہیں. تو نمبر 1 ہم نے اس کے سامنے سب کچھ رکھے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کیسی حکومت ہے جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوئے, جو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. کیا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی جمہوری ملک ہے؟ کیا اس ملک میں قانون کی کوئی حکمرانی ہے؟ نہ اس ملک میں کوئی قانون ہے, نہ آئین کے اوپر کوئی چل رہا ہے, نہ اخلاقیات, نہ انسانی حقوق. سب کو انہوں نے پامال کر دیا جو اعظم سواتی جیسے بزرگ شخصیت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری الیکشن کروائیں, عوام سے مینڈیٹ لیں, اور تب یہ ممکن ہے کہ اس ملک میں جو اسٹیبلٹی آئے گی. سیاسی اسٹیبلٹی جب تک نہیں آتی
اس وقت کوئی معاشی آپ کی ترقی نہیں ہوگی، گروتھ نہیں ہوگی، اور معاشی لحاظ سے جو ہے نا یہ ملک بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے۔ میرا مطالبہ یہی ہے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایکٹنگ اسپیکر تھا، جب میں نے 127 استعفے منظور ہو چکے تھے وہ استعفے، اور جب یہ امپورٹڈ سرکار آئی، انہوں نے نئے اسپیکر صاحب نے حلف کے بعد اس فائل کو روک دیا۔ جب ایک چیز منظور ہو چکی ہے اور صرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانا باقی تھا اس کا بھیجنا، تو اس کو بھیجنا چاہیے۔ 127 استعفے منظور ہو چکے تھے، اس کے بعد اس کو روکنا اور پھر صرف 11 لوگوں کے استعفے منظور کرنا۔ اب جب ہم گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ریٹن ہاتھ سے لکھ کر دینا ہے۔ ان 11 نے بھی لکھ کر نہیں دیا تھا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے اخبار میں دیا ہے۔ تو 127 سب اپنے اپنے حلقوں میں واپس گئے، سب نے تقریریں کی، سب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ہم استعفے دے چکے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان استعفوں کو جو دے چکے ہیں منظور کیا جائے۔ معاشی حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج دہشت گردی جس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اسلام آباد میں بھی خودکش ہو رہا ہے، بلوچستان میں ایک دن میں 9 دھماکے ہو رہے ہیں۔ آپ کے خیبر پختونخوا جس میں ہم نے فاٹا کو مرج کیا، وہاں پہ صوبائی انتخابات کرائے، وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کرائے، ترقی کی طرف جا رہا تھا، آج پھر دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ یہ امپورٹڈ سرکار ہر سطح پر ناکام ہو چکی ہے۔ ہم سب کے سامنے ہیں، پاکستان میں 18 فارماسیوٹیکل فیکٹریاں اپنے پلانٹ بند کر چکی ہیں، انسولین تک بننا بند ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آٹو موبائل کی بڑی کمپنی اپنا پلانٹ بند کر چکی ہے۔ فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ بند ہو رہی ہے۔ 15 لاکھ لوگ صرف فیصل آباد میں بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تیزی سے معیشت گر رہی ہے۔ آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عوام میں جا نہیں سکتے۔ ہمارے دور میں آٹا 5,500 کے قریب 100 کلو آٹا مل رہا تھا، اور مخصوص میڈیا اور یہ اپوزیشن میں جو جماعتیں تھی اس دور میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ ناکام ہے، ناکارہ ہیں، یہ نہیں چلا سکتے ملک۔ آج مجھے بتائیں کہ 8 مہینے کے اندر کیا ہوا کہ آج آٹا جو ہے وہ 13,000 روپے کا 100 کلو بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ ملک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں۔ ہمارے استعفے جو منظور تھے ان کو الیکشن کمیشن بھیجا جائے اور وہ منظور ہوں، ان کو پتہ چلے، عوام میں آئیں ایک دفعہ۔ یہ صرف اندر بیٹھ کے اسمبلیوں میں تقریریں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ آج یہاں پہ اپوزیشن ہے ہی نہیں اس اسمبلی کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک بدترین حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو تجربہ کار بولتے تھے، یہ جو 13 جماعتیں پی ڈی ایم کیا ٹولہ پورے پاکستان میں ایکسپوز ہو چکا ہے۔ جدھر انتخابات کی آواز سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں، کانپے ٹانگ جاتی ہے ان کی۔ پہلے یہ آپ کے سامنے کراچی کے بلدیات سے بھاگے، اسلام آباد کے بلدیات سے بھاگ گئے، پنجاب کے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی، 9 حلقوں میں سے 8 حلقے عمران خان صاحب جیتے پاکستان تحریک انصاف۔ تو عوام کا جو گیلپ کا سروے آیا ہے، 75% پاکستانی نئے انتخابات چاہتے ہیں۔ تو آپ کو انتخابات ہی کی طرف جانا پڑے گا۔ معیشت تباہ سے تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اس اسمبلی میں بیٹھ کر 1100 ارب روپے کی اپنی چوریاں نیب کے قوانین میں ترامیم کر کے فرد واحد لوگوں کے لیے کی ہیں۔ تو یہ کر رہے ہیں، لیوی لگا دی ہے 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر اسی ہاؤس کے اندر، جبکہ عوام کے لیے بجلی مہنگی، گیس مہنگا، آٹا مہنگا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی۔ تو کوئی ان کے پاس معاشی پلان نہیں تھا۔ ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ اپنی چوریاں بچائیں، لوٹیں لوگوں کو دوبارہ، پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ایک ہی تھا کہ جو ہم نے منظور کیے ہوئے تھے استعفے، ان کو الیکشن کمیشن بھیجو، اور اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ فل عوام کی جو رائے ہے، جو 75% عوام چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، الیکشن کی اچھا، طرف میں جائیں۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، انہوں نے صوبوں کے فنڈ بھی روک کے رکھے ہیں، یعنی خیبر پختونخوا کے انہوں نے 190 ارب روپے انہوں نے اس وقت جو ہے نا نہیں دے رہے ہیں۔ یہ فاٹا کے فنڈز ہیں اور یہ ہمارے نیٹ ہائیڈل پراپرٹس کے فنڈز ہیں۔ آپ سوچ لیں کہ خیبر پختونخوا میں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں تو تنخواہ نہیں اویلیبل نہیں ہے۔ بلوچستان میں بھی اس طرح ہو رہا ہے، اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے اب ساری
फंड रोक के रखे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि कर क्या रहे हैं, इसका मकसद क्या है। भाई आवाम के पास जाओ, आपसे नहीं हो रहा, 13 लोग हैं, आप जो है नहीं कंट्रोल कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि फौरी इलेक्शन हो, ताकि नई मैंडेट के साथ जो है ना नई असम्बली आए और नया बजट पेश करे वो। बस हम जो आए थे जी वही बात कि प्रोसेस जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब बतौर स्पीकर पूरा कर चुके थे, सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी था। हम आए हैं आज स्पीकर के पास कि उन 127 में से 11 को आपने पिक एंड चूज़ किया अपने सियासी मकासद के लिए। उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जीत गए। अवाम का जो सेंस है वो ये है कि आज मुल्क बचाओ और इलेक्शन कराओ, नोटिफिकेशन करें ताकि इस मुल्क में एक आज़ाद साफ शफाफ इलेक्शन हो। इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 9 महीने में यह हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। इनके मफादात आपके या मेरे साथ नहीं है, इस मुल्क की आवाम के साथ नहीं है, इनके मफादात बिरून मुल्क हैं। ये सिर्फ अपनी 1100 अरब की चोरी बचाने आए थे, NRO 2 ले लिया, इस मुल्क का दिवालिया कर दिया, मईशत का आज पहिया जाम है और आलमोस्ट मुल्क टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अगले 2 हफ्ते बहुत अहम है और ये एक ही हल है कि आप इलेक्शन कराएं ताकि इस मुल्क में जो भी हुकूमत आए वो आवाम की उमंगों के मुताबिक आए और फिर मुल्क आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने आपको दावत दी है कि आप एक बार फिर कौमी असम्बली में आएं और अपना किरदार अदा करें, तो क्या इस हवाले से भी ये पीटीआई सोचेगी कि वापस आना चाहिए अगर वो इस्तीफे नहीं? नहीं, वो तो आपको पता है, दावत बिदियाउद्दीन बिलावल भुट्टो ने धमकी की, यानी जिस तरह वो दावत दे रहे हैं ना, वो धमकी की लहजे में उन्होंने दावत दी। देखे हाँ, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। हमने हर सूरत में जो है ना फौरी इलेक्शन के लिए अपनी जद्दोजहद रखनी है। ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली भी जो है ना रिजॉल्व होगी और यहाँ से भी हम अपनी रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर फिर भी ये नहीं करते तो हम अपनी कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं कि क्या हम इसके ऊपर जो है ना अदालत में जा सकते हैं। हम वो मशवरा करके हम ये भी सोच रहे हैं कि हम इसकी हवाले से क्या आप असम्बली में किसी सूरत में भी आ रहे हैं, चाहे इस्तीफे कबूल हो या ना हो, पार्लियामेंट में आप आ रहे हैं? जी नया इलेक्शन जीत के आएंगे। इंशाअल्लाह। और एक क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं, असद उमर साहब, परवेज खटक, शाह महमूद साहब ने भी साथ आना था। 3 बजे एक बड़ी अहम मीटिंग जमान पार्क में चेयरमैन साहब ने बुला ली, इसलिए वो सुबह निकल गए और हमारी इस क़यादत इस डेलीगेशन को लीड किया हमारे फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब ने। तो ये बात बिल्कुल क्लैरिटी है कि सब क़यादत 127 लोग एक पेज पर हैं। ये बताइएगा कि जो अरकान बागी हुए हैं पीटीआई के, उनका क्या मुस्तकबिल है, क्या वो आपकी इन लिस्ट हैं? नहीं, देखे वो उसका क्या, उसने जो पार्टी के साथ किया है उसके लिए दरवाजे बंद किया है, इसके लिए अवाम ने भी दरवाजे बंद किए हैं। इंशाल्लाह ये सामने आएंगे अवाम के, तो इनको ये अवाम का सामना नहीं कर सकेंगे, ये इबरत का निशान बनेंगे। यानी जी वही कौमी असम्बली सेक्रेटरी हुकाम लेजिस्लेशन के अफसरान आपके सामने बैठे हुए थे, वही उनको मशवरा दे रहे हैं, आपको भी मशवरा दे, क्या कहेंगे? देखिए वो तो उसकी तो ड्यूटी यही है, वो जो स्पीकर होता है उसके साथी होते हैं। उन्होंने जो आर्टिकल हमें पढ़ाए और जो रूल्स पढ़ाए वो हमें पता है और हमने वही आर्टिकल वही रूल्स को बुनियाद बना के जो है ना ये इस्तीफे मंजूर करवाए थे। ये स्पीकर की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो इसको क्या रूलिंग देते हैं। तो हमने स्पीकर साहब को कहा कि देखिए आप तारीख में अपना हिस्सा बनाएं। इस वक्त मुल्क जो है ना डिफॉल्ट कर जा रहा है, मुल्क जो है ना नहीं चला जा रहा है, मुल्क में गवर्नेंस नहीं है, तो आप एक ऐसा फैसला करें, हमारे सारे रिजिग्नेशन मंजूर करवाए ताकि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाए। इमरान खान हमेशा ये कहते हैं दोबारा जारी रहेगा। देखिए हम तो आज अपने अपना मुल्क के सामने रखा, अभी देखते हैं कि क्या करते हैं। हमने तो रिक्वेस्ट कर दी है। कैसर साहब, अगर वो एक एमएनए को बुलाते हैं स्पीकर अपने चैम्बर में, तो क्या आपको खौफ है कि आपके एमएनए नहीं, वो हमें किसी भी सूरत मंजूर नहीं है। हम जब आएंगे, वो जब आएंगे, जब हम साहब मिल के आएंगे, वो क्या करेंगे इसका, एक एमएनए आएंगे उसका इस्तीफा मंजूर करके बाकी जो है कहीं बाहर चले जाएंगे, 15-20 दिन के बाद दूसरे को बुलाएंगे, ये नहीं टाइम लेंगे, ये नहीं होगा। हमारे रिजिग्नेशन जो है ना वो कलेक्टिवली जो है ना मंजूर होंगे। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन ले ले कि आप इंतखाबात की बातें कर रहे हैं, खान साहब ने हमेशा ये मौका अपनाया है कि इंतखाबात में वो कुव्वत जो है दानली का सहारा लेकर अपनी मर्जी के लोग लेके आते हैं। अगर नेक्स्ट इंतखाबात में भी उन्होंने इस तरह किया, क्या प्लानिंग है आपके पास? देखिए हम तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पार्टी वर्कर बहुत बेदार हो चुके हैं
اور ہم تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ ٹوٹ درد سے انشاءاللہ طریقے صاحب جیتے گی. اسد کیسر صاحب کہا جا رہا ہے ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ رہی ہے. کل فواد چودھری نے بھی کہا کہ ہم قبول نہیں کریں گے. اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ محض یہ انتشار کا باعث دیکھیں میں بتاؤں نا, کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کو ہم کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتے, نہ منظور کر. یہ غیر آئینی ہے. قانون میں اس کی گنجائش کدھر ہے؟ مجھے بتاؤ کدھر ہے قانون میں اس کی گنجائش؟ آئین میں اس کی گنجائش کدھر ہے؟ نہیں دیکھیں, ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہم ہم امید رکھتے ہیں کہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ جو اس کا کمٹمنٹ ہے کہ وہ ادارے کو اپولیٹیکل رکھیں گے, تو ہم انشاءاللہ اس کی اپولیٹیکل رویو کو اپریشیٹ کرتے ہیں.